سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی جاہ میں جب کبھی کوئی ضرورت مند آیا تو کبھی آپ نے اسے نہ نہیں کہا. آپ کے لنگر خانے میں پکانے والا جو باورچی ہے وہ بھی اللہ کے ولی تھے. وہ کہتے جب جب لنگر خانے میں مال کی ضرورت ہوتی میں آتا حضور غریب نواز کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے. آپ مصلح اٹھاتے اور کہتے کہ جو ضرورت ہو لے لو. کبھی غریب نواز نہ مصلح کے نیچے دیکھتے تھے اور نہ کبھی میرے ہاتھ کی طرف کہ کتنا لیا ہے. میں ان کے مصلح کے نیچے سے جتنا مال ملتا تھا سب لیتا اور ضرورت کے بھر میں لنگر خانے میں چیزیں لاتا. پوری زندگی گزری کبھی نہ لنگر خانے میں مجھے کوئی چیز لانے میں کمی نہیں. اور کبھی سرکار غریب نواز نے مجھ سے سوال نہیں کیا, مجھ سے حساب بھی نہیں لیا. وہ عطائیں تھی آپ کی, اس طرح کی عطائیں. جمال تو ایسا, اللہ اکبر, عطا کرنے پر آئیں تو ایسے عطا کریں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے باہر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے اور بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کے دربار کے سامنے بھی ایک ولی تھے. اولیاء میں دو کیٹیگریاں ہیں, کچھ اولیاء جمالی ہوتے ہیں, کچھ جلالی ہوتے ہیں. کچھ کی مزاج میں شدت ہے, کچھ کی مزاج میں نرمی ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر آج بھی ایک مزار تھا. وہ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے سلسلہ چشتیہ کے. ان کی بھی قبر وہاں پر تھی. ان کی بھی قبر, ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے پیر کے آس پاس دفن ہونے کو پسند کرتا ہے. وہ ولی بھی وہیں دفن تھے. ایک زمانے میں ایک خاتون غریب نواز کی بارگاہ میں منتیں کر کر کے, دعائیں کر کر کے ایک بچہ مانگی تھی. بچے کی ولادت ہوئی. اللہ ہی دیتا ہے, دربار اولیاء سے دیتا ہے. رب تعالیٰ ان کی باتوں کو پسند فرماتا ہے. اور وہ عورت اپنے بچے, 1 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی شکرانے کے لیے اجمیر معلیٰ غریب نواز سرکار کے دربار میں. لیکن وہ باہر ہی ابھی بیٹھی تھی. جو ولی کامل غریب نواز کے سلسلے میں تھے, ان کا نام میں ذکر نہیں کر رہا ہوں, وہ باہر جہاں ان کی قبر تھی وہاں وہ عورت بیٹھی تھی. ان کی قبر کے پاس بچے نے پیشاب کر دیا. بچہ بچہ ہوتا ہے. اب جب پیشاب قبر پر بہنے لگا تو اچانک قبر سے ایک ایسا اچھال آیا کہ بچہ ہوا میں اڑا, نیچے گرا اور سر پھٹ گیا. اسی وقت بچے کی آہیں نکلی اور سانس بند ہو گئی. بچے کے دل کی دھڑکنیں بند. وہ عورت بے ساختہ پکارنے لگی. بڑی منتوں کے ساتھ ایک بچہ ملا تھا. بچے نے جو غلطی کی لیکن یہ بچہ یہی مر گیا اجمیر. رونے لگی سرکار غریب نواز کے دربار. یہ وفات کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. بہت رو کر کے کہنے لگی کہ جب آپ کے ہی دربار سے بھیک مانگ کر میں گئی تھی تو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا, اور اگر یہ واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بچہ آیا کیوں جو میری آنکھوں کو اتنے دن ٹھنڈک پہنچایا. میں کیسے صبر کروں گی, کیسے برداشت کروں گی. یہ کہتے کہتے وہ تھک ہار کر کے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر گر گئی. تو اس کے بعد اچانک فقیروں میں آواز آئی, بچہ حرکت کر رہا ہے, بچہ حرکت کر رہا ہے. جب آ کر کے اٹھا کر کے دیکھے تو وہ بچہ زندہ تھا, اس کی سانسیں چل رہی تھی. رونے لگا اور وہ بچے کو سینے سے لگا کر دوسری طرف پانی پلانے کے لیے گئی. ساری بھیڑ اس بچے کو دیکھنے گئی. اچانک اس ولی کی قبر پھٹ گئی جو دروازے کے باہر تھے. قبر پھٹی اور وہاں سے ایک بزرگ نکلے اور کسی کو دکھائی نہ پڑے, اوجھل ہو گئے اور قبر ویسی کی ویسی رہ گئی. اور اس کو بعد میں لوگوں نے ڈھانک دیا. موجود مشائخ اور اولیاء جو تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ماجرا, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ان بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا, بات در حقیقت بادشاہ اعظم کی ہے, سلطان اعظم کی ہے. یہ خاتون آئی تھی, یقیناً ان سے مانگا تھا غریب نواز سے. سلطان کی عطا تھی, غریب نواز کی عطا تھی جو بچہ دیا. وہ شکرانے کے لیے آئی لیکن اس کے بچے نے پیشاب کر کے ان کے دربار میں رہنے والے ایک ولی کی قبر کی بے حرمتی کر دی. تو اس ولی کو برداشت نہ ہوا, جلال میں انہوں نے قبر سے ہاتھ اٹھایا تو بچہ اچھل کر کے گرا اور مرا. لیکن سرکار غریب نواز کو اس خاتون کا رونا دیکھا نہ گیا اور غریب نواز نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی, مولا اس بچے کو تقدیر
तकदीर शिबह मुबरम से तू उम्र अता फरमा। रब ताला ने फिर से उसे सांसें जारी फरमाई और जब बच्चा जिंदा हुआ, गरीब नवाज ने उस अपने सिलसिले के बुजुर्ग से मुखातब होकर के फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, मेरे सिलसिले में तू बैत है, यकीनन तू बहुत सालों से मेरे पास सो रहा है, लेकिन याद रख मेरे पास आने वाले हर तरह के लोग आएंगे, बाअदब भी आएंगे, बेअदब भी आएंगे, किसी की बेअदबी तुमसे देखी नहीं जाती, इसलिए मेरे दरबार से उठो और बहुत दूर जाके सो जाओ। गरीब नवाज का हुक्म आया कि मेरे पास आने वाले कई तरह के आएंगे, तुमसे उनकी बेअदबी बेदेखी ना जाएगी, उठो अपनी कब्र से दूर जाकर के सो। उनकी कब्र फटी और वो उठे और चले गए। वहां कब्र आज है ही नहीं। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा वाकया लिखा है। ये सुल्तानुल हिंद है जो हम जैसे निकम्मों की हाजिरी को भी आज कबूल करते हैं। क्या चोर नहीं होते वहां पर? लोग हमसे ये सवाल करते हैं, लोग उनकी कब्र के पास इतनी बेअदबी कर रहे हैं, गरीब नवाज के दरबार में शरीयत के खिलाफ बहुत सारे काम होते हैं। हमने कहा नहीं हो रहे, होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, चाहे वो मुजावरों के जरिए से हो, चाहे वो वहां के रहने वाले ठेकेदार चोरों से हो, या फिर जानियों से हो, गुनाह करने वालों से हो। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदों पर मेहरबान है तो उसके औलिया भी अल्लाह के बंदों पर वैसे ही मेहरबान होते हैं। यह गरीब नवाज लोगों से नाराज नहीं बल्कि इनकी तौबा का इंतजार करते हैं। इस बंदे को एक ना एक दिन ठोकर लगेगी और ये फिर से सही रास्ते पर आ जाएगा। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, गरीब नवाज के पड़ोसी जो आपके मुरीद थे, इंतकाल हो गया, जनाजे में आप साथ में जाते थे, जब भी किसी का इंतकाल हो जनाजा उठाते, थोड़े कदम तो चलते। उनका मुरीद था, इंतकाल किया, दफन तक साथ में गए। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी फरमाते हैं, दफन करने के बाद जब लोग पलटे तो आप अकेले कब्र के पास खड़े रह गए। थोड़ी देर के बाद चेहरे का रंग बदल गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे। पूछा मुरीदों ने, हुजूर ये क्या माजरा है? कहा बैत भी, मुरीदी भी अजीब चीज है। जो बैत होता है, पीर और मुर्शिद की बैत हासिल करता है, ये भी अजीब चीज है। कहा क्या हुआ? कहा कि ये मेरा मुरीद इंतकाल कर गया, जैसे ही इसे कब्र में रखा गया अजाब के फरिश्ते उतर आए, अजाब के फरिश्ते उतर आए और मैं सहम करके पीछे आ गया कि अब शायद इसे अजाब होगा। इसी असना में मैंने अपने मुर्शिद गिरामी ख्वाजा उस्मान हारूनी को देखा, उसकी कब्र के पास। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी वो अजाब के फरिश्तों को रोक रहे हैं कि इसे अजाब ना दो, ये मेरे मुरीदों में से। कहते हैं वो फरिश्ते कहने लगे, था तो आपके मुरीदों में से, लेकिन आपके तरीके पर नहीं था, आपके रास्ते पर नहीं चल रहा था। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, मुझे मेरे रब से मिलने दो, मुझे मेरे रब से बात करने दो। और ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, ऐ रब्बुल आलमीन, तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं इस चीज को कि ये हमारे तरीके पर नहीं चला, लेकिन इसने दामन जो पकड़ा था, लोग मुझे ताना देंगे कि उस्मान हारूनी का दामन पकड़ा और अजाब में मुब्तला हो गया। ऐ मौला, क्या तेरे दोस्त को दुनिया वाले इस बारे में ताना दें तुझे गवारा है? रब्बुल आलमीन की तरफ से निदा आई, ऐ अजाब के फरिश्तों, छोड़ो, जाओ तुम दूसरी जगह पर, इसलिए कि इसका हाथ मोइनुद्दीन के दामन से लगा हुआ है। सरकार गरीब नवाज ने खुद यह वाकया बयान किया, कहा बैत भी अजीब चीज है। वो गरीब नवाजी आज तक कायम है। अल्लाह हमें वो अजमत व हैबत हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। और अदब जरूर रखना मेरे अजीज व अजमेर जाने वालों से गुजारिश है। अजमेर जाकर के कोई ये ना सोचना कि दिल बहला करके आ जाऊं। लोग थक जाते हैं तो सोचते हैं थोड़ा इंटरटेनमेंट करके आऊं, नाच गाने देख करके आऊं। लोग वहां जाकर होटलों में टीवी लगाकर बैठते हैं। अल्लाह के वली के शहर में जाकर, अल्लाह के वली का शहर जहां जाते हो आप, ये तो अजमेर मुकद्दस है जहां औलिया कामिलीन पहुंचते हैं। गली कूचों में औलिया होते हैं और वहां हम अगर बेअदबी का मुजाहरा करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत हमेशा के लिए महरूम हो जाए, हमेशा हमारी किस्मत महरूम ना हो जाए। इसीलिए अदब का दायरा ऐसा मलहूज रखो। अल्लाहु अकबर। आला हजरत फाजिल बरेलवी की बात आती है,
آج میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا، کچھ بیوقوف قسم کے لوگ جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور مجدد دین و ملت فاضل بریلوی پر اعتراض کرتے ہیں کہ بریلی والے اجمیر کا ادب نہیں کرتے. جو نہیں کرتا وہ بریلوی ہے ہی نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا ہے ہی نہیں، وہ رضوی ہے ہی نہیں جس نے غریب نواز کی گستاخی کی. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو برادر محترم علامہ حسن رضا بریلوی ہیں، ان کا شعر آج بھی غریب نواز کے آستانے پر لکھا ہوا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کسی اور کا شعر نہیں، بریلی والے کا شعر ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تعصب بہت آ چکا ہے، پیر پرستی کا اور نفس پرستی کا. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہم شریعت کی بات کریں گے تو دھندا پانی ان کا بند ہو جائے. ہم کہتے ہیں شوق سے مرید بناؤ لیکن شریعت مصطفیٰ پر قائم ہو کر کے بناؤ. یہ بات ٹیڑھی ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ بات کہیں تو انہیں ایسا لگے گا کہ اب تو ہماری بہت ساری بندشیں یہ لگا رہا ہے، ہمیں عورتوں سے ملنے منع کرتا ہے، ہمیں ناجائز و حرام کام کرنے سے منع کرتا ہے، تو پھر ہم کیسے پیر رہیں گے؟ اس لیے دشمنی اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار معلیٰ اجمیر معلیٰ میں حاضری کے آداب میں اجمیر کے مقدس زمین پر موجود مشائخ سے ہی بیان کرتا ہوں. آج بھی وہاں موجود ہیں بہت سارے اچھے لوگ جو خاندان در خاندان روایتوں کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت جب اجمیر پاک جاتے تھے حاضری کے لیے تو جو مزار پاک کا احاطہ ہے جہاں بھیڑ لگا کر کے مزار پر اچھل کود کرتے ہیں لوگ، اعلیٰ حضرت چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اندر بھی نہیں جاتے تھے. مجاورین اس وقت کے جو جانتے تھے پہچانتے تھے، راستہ چھوڑ دیا اور کہا آئیے مولانا احمد رضا خان بریلوی، بریلی سے آپ آئیں، آپ کے علم کا بڑا شعرا سنتے ہیں، آپ اندر آئیے، حاضری دیجئے. اعلیٰ حضرت یوں زبان سے انگلی سے اشارہ کر خاموش کرواتے ہیں، خاموش ہو جاؤ. اور کیا لفظ کہتے تھے جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے کہ کتے کا کام دروازے پر رہنا ہوتا ہے، کتا مالکوں کے گھر کے اندر نہیں جاتا. اعلیٰ حضرت نے یہی الفاظ غوث پاک کے دربار کے لیے استعمال کیے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اور اجمیر معلیٰ میں حاضری دیتے تو کہتے کتا اندر جاتا نہیں ہے. میرے عزیزوں، ہماری یہ زبان نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کریں، لیکن مجدد دین و ملت نے اپنی عاجزی میں یہ لفظ استعمال فرمایا. عاجزی میں کہ ہم گداگر ہیں، فقیر ہیں، اور فقیر دروازے کے باہر ہی رہتا ہے، اندر جانے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے. یہ ادب رکھنے والے مجدد دین و ملت پر آج کل کے وہ چور لوگ جو جیب کترتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. عورتوں کو اندر کر کے پیسے نوچ لے اور ان کا مال حرام طریقے سے کھا لے، وہ اس شان والے مجدد پر اعتراض کرے. بہت افسوس کی بات ہے. پڑھو، علم حاصل کرو، جہالت سے توبہ کرو، اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ اولیاء کا ادب کیسے کرتے تھے. آج تمہیں خود بھی ادب سیکھنا ہو تو ان اولیاء کو دیکھو کہ یہ کیسے ادب کرتے. بہرحال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا. پہلی رجب سے آپ اپنے اس حجرے میں بند ہو گئے جس میں آج آپ آرام فرمائیں. جہاں پر آپ کی قبر ہے یہی آپ کا گھر تھا، یہی آپ کی جھونپڑی تھی جس پر گنبد بنا ہے. یہ حجرے کے دروازے آپ نے بند کر لیے. پہلی رجب کو جو گئے دوسری میں باہر نہیں، تیسری میں باہر نہیں، چوتھی میں نہیں، پانچویں میں نہیں، 6 رجب تک دروازہ نہیں کھلا. نہ کوئی پانی باہر سے گیا ہے، نہ کوئی کھانا باہر سے گیا ہے. مریدین انتظار میں تھے کہ شیخ اب نکلیں گے کہ اب تب نکلیں گے. 6 رجب تک ذکر اللہ کی آواز آتی تھی جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر تھا. لیکن اچانک 6 رجب المرجب کی دوپہر کے وقت، ظہر کا وقت تھا، ذکر کی آواز بند ہو گئی. ذکر کی آواز بند ہوئی تو موجود جو آپ کے مریدین متوسلین تھے دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک چارپائی پر آپ نہایت ہی آرام سے سوئے ہیں. آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں.
اور جسم ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غسل دے کر کے سلایا ہے. بہت ہی نفیس اور عمدہ خوشبو اس چارپائی سے آ رہی ہے. اور جو موجود بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے غریب نواز کو پیشانی پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا، آپ کی پیشانی پر واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا دیکھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا. یہ جملہ آج بھی دربار غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے. آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا. وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا، اب بھی نواز رہا ہے. دربار غریب نواز میں ہماری یہ عقیدت قبول ہو جائے. مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے، ہم بڑے دور ہیں، مگر ہماری آوازیں اجمیر تک تو پہنچا دے. اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دے، ہمارے سوالات وہاں تک پہنچا دے. اے رب ذوالجلال، عطا تو ہی کرتا ہے، مگر مولا دروازے غریب نواز سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. آج تیرے اس معین الدین حسن چشتی کا یوم وصال ہے، ان کی شب ششم ہے. مولا اس شب کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی اندھیریوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کی کدورت کو دور فرما دے، گھروں کی بے برکتیوں کو دور فرما دے. اللہم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ختم خواجگان کرنے کا میں نے آپ سے اعلان کیا تھا.